علامہ اقبال کے بارے میں یہ جملہ مشہور ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تصوف کا وجود ہی سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے جو علامہ اقبال کی طرف منسوب ہے، اور علامہ اقبال پر لکھی گئی ایک معروف کتاب جو اقبال نامہ کے نام سے معروف ہے، مجموعہ مکاتیب اقبال ہے، میرے ہاتھ میں ہے اس وقت۔ شیخ عطا اللہ نے اس کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی نے مرتب کیا، شعبہ معاشیات کے تھے شیخ عطا اللہ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے، اور اقبال اکیڈمی پاکستان نے اس کو تباہ کروایا۔ اس میں علامہ اقبال کا خط ہے جو انہوں نے سید سلیمان ندوی کے نام لکھا تھا، اور یہ خط 13 نومبر 1917 میں لکھا گیا، علامہ سید سلیمان ندوی کے نام۔ اس خط میں یہ جملہ علامہ اقبال کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ وہ جملہ جو اس خط میں علامہ اقبال کی طرف منسوب ہے وہ یہ ہے: اس کتاب کے مطابق اقبال نامہ یا مجموعہ مکاتیب اقبال، اس کے صفحہ 112 پر یہ جملہ ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تصوف کا وجود ہی سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے جس نے اجمیوں کی دماغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے۔ اگر تو یہ جملہ درست ہو اور علامہ اقبال ہی کا جملہ ہو تو پھر میری بھی رائے ہے کہ علامہ اقبال کی نسبت تو مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں رہتی، کہ وہ جملہ بڑا کلیئر ہے، کیٹیگوریکل ہے، سیلف ایویڈنٹ ہے، اپنی مراد کو خود واضح کرتا ہے۔ مگر میں نے چونکہ علامہ اقبال کو ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے تھوڑا زیادہ میں نے بھی زندگی میں پڑھا، پھر میں علامہ اقبال کی آخری عمر، یہ 1917 کا خط ہے، علامہ اقبال کی آخری عمر، آخری جو 2 سال تھے ان کی وفات سے قبل کا وہ زمانہ، اس میں خود میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہ لکھنؤ اور حیدرآباد دکن میں تھے، تو اپنے لکھنؤ کے زمانہ قیام میں وہ جب لاہور اور پاکستان تشریف لاتے واپس، تو اس اثناء ان کی علامہ اقبال علیہ رحمت سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اور 2 3 گھنٹے تک بھی وہ ملاقاتیں محیط رہیں۔ علامہ اقبال کی علالت کا دور تھا، مگر ان کی زندگی کے آخری ایام تھے، آخری سال تھے، تو مجھے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست علامہ اقبال کے تصوف پر اور دیگر معاملات پر کئی پہلوؤں پر ان کے افکار و خیالات معلوم ہوئے، جس کے راوی خود میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر علامہ پر بے شمار کتب لکھی گئی ہیں، علامہ کا اپنا کلام ہے، شاعری ہے، چونکہ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ میں سے بہت لوگ، اور بہت لوگ ادب سے شغف رکھنے والے پڑھتے ہیں، لہٰذا میری ایک اپنی رائے ہے علامہ کے بارے میں کہ وہ ایک صوفی تھے، اور علامہ اقبال نہ صرف یہ کہ تصوف کے قائلین میں سے تھے بلکہ ان کا پورا کامل عقیدہ تھا تصوف پر، اور وہ قادریہ سلسلہ میں بیعت تھے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے یہ خط علامہ سید سلیمان ندوی کو لکھا، اس جملے پر جب پہنچے تو جملے کی عبارت یہ نہیں تھی جو علامہ اقبال کے نام منسوب کر دی گئی ہے، تھوڑا سا فرق آ گیا، اور میرا خیال ہے شاید یہ کتابت کی غلطی ہوگی، کاتب سمجھ نہیں سکا، ما فی الذہن یا ما فی الضمیر، کاتب کے ذہن میں جو خیال آیا اس نے عبارت سے اس کو نقل کر کے لکھ دیا، اور پھر بعد ازاں یہ کتاب چھپتی چلی گئی ہے اور کسی نے اس کی گرفت نہیں کی، کریکٹ نہیں کیا۔ اب میری گفتگو کے بعد میں سمجھتا ہوں اس کی درستگی واجب ہو گئی۔ اب یہ جملہ میں کتاب سے دوبارہ پڑھوں گا، اور پھر میں اصل عبارت پڑھوں گا جو علامہ، میں آپ کو دکھا رہا ہوں صرف تاکہ پتہ رہے، یہ اصل علامہ اقبال کی تحریر ہے، ہاتھ کی مخطوطہ ہے، اس کی فوٹو سٹیٹ میں اب میرے پاس ہے ادھر، اصل مخطوطات تو محفوظ ہیں۔ یہ علامہ اقبال کی، اگر آپ اس کو قریب سے دیکھ رہے ہوں تو یہ علامہ اقبال کی اپنی تحریر ہے، صفحہ 675 پر۔ اب دونوں کو ذرا کمپیئر کیجئے گا۔ علامہ اقبال نے لکھا، ہاں یہ بات پہلے ذہن نشین کر لیں کہ علامہ اقبال مطلقاً نہ تصوف کے انکاری تھے اور نہ تصوف کے وجود کو ادمی پودا سمجھتے تھے۔ جو اصل تصوف ہے اس کو اسلامی تصوف کہتے ہیں،
اور جب تصوف باقی ملکوں میں پہنچا، اور جس طرح تمام عقائد، تمام اخلاقیات، تمام فلسفے، تمام تعلیمات مختلف ملکوں میں پہنچتی ہیں، تو مقامی طور پہ جب وہ پریکٹس میں آتی ہیں چیزیں، تو ملکوں کے مقامی رسم و رواج کا، ان کے مقامی فلسفوں کا، ان کے مقامی معاشرت کا، تہذیب و ثقافت کا، تو ان کا پھر اثر اور عمل دخل ہوتا ہے، تو کئی چیزوں کے اوپر ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اگر ایران کے اثرات جب تصوف پہ اوپر ہوئے تو اس کو وہ کبھی بھی اسلامی تصوف نہیں کہتے، اسے ایرانی تصوف کہتے ہیں۔ اگر انڈیا میں جب تصوف پریکٹس ہوا تو رسوم و رواج جو ہندوستان کی اپنی تہذیب و ثقافت کی اور کلچر کی پرانی چلی آ رہی تھی، مذہبی یا ثقافتی، تو جو ہے معاشرتی، جب وہ داخل ہوئی اور انٹریکشن ہو گیا، مکسچر ہوا، تو اس کو وہ ہندی تصوف کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ اضافہ کرنا ایرانی اور ہندوستانی تصوف، یہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ وہ خالص تصوف یعنی اسلامی تصوف کو ماننے والے ہیں، اور یہ ان کی تحریروں میں موجود ہے۔ وہ ڈیفرینشیٹ انہوں نے خود کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں اسلامی تصوف کا ہرگز منکر نہیں ہوں، اور کیسے منکر ہو سکتا ہوں، میں خود سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اسی خط میں کہتے ہیں آگے چل کر، جس خط کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال کا انکار دو چیزوں سے تھا، یاد رکھ لیں۔ تصوف کے بارے میں جب وہ بحث کرتے تو ایک غلو فی الزہد کے قائل نہیں تھے، جو بعض علاقائی اثرات کے پیش نظر بعض لوگوں نے زہد میں غلو کرنا، حتیٰ کہ کاملاً رہبانیت کی شکل وہ اختیار کر جائے، ہندو جوگیوں کی طرح، کہ لوگ اپنی دینی، اخلاقی، سماجی، معاشرتی، آئلی ذمہ داریاں جو شریعت نے، کتاب و سنت نے فکس کی ہیں، مقرر کی ہیں، ان سب کو ترک کر کے جنگلوں میں اور غاروں میں چلا جائے اور لا تعلق ہو جائے، اور بے عملی طاری ہو جائے، اور کم ہمتی طاری ہو جائے، اور پریکٹیکل لائف میں، سوسائٹی میں کنٹریبیوشن نہ رہے، دین کی خدمت نہ رہے، لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے عملی طور پہ کوئی ذمہ داری کی ادائیگی اور فریضے کی ادائیگی کا تصور نہ رہے، عضو معطل بن کے کوئی شخص بیٹھ جائے۔ غلو فی الزہد، جسے رہبانیت کہتے ہیں، جسے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ غلو فی التصوف جو رہبانیت بن جاتا ہے، ایک تو اس کے خلاف ہے، اور صاف ظاہر ہے ہر صوفی اس کے خلاف ہے جو صحیح تصوف کو ماننے والا، جملہ اولیاء و صوفیاء اور اکابرین امت اس کے خلاف ہیں، اور تصوف کے جو قائلین و معتقدین ہیں صحیح تصوف کے، وہ سب خلاف ہے، خود میں خلاف ہوں، ہر معتقد خلاف ہے جس کا عقیدہ ہے تصوف پر۔ تو علامہ اقبال کا موقف بھی یہی ہے، وہ تصوف کو یعنی تعطل اور کم ہمتی اور بے عملی کے روپ میں تصوف کو نہیں دیکھنا چاہتے، اس کو تصوف نہیں کہتے، وہ تصوف کو متحرک قوت، روحانی متحرک قوت، متحرک اور فعال روحانی قوت کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہ جو رگ و ریشے میں بھی سرایت کرے اور اس کے اثرات سوسائٹی پر بھی مترتب ہوں، اور سوسائٹی کے عروق مردہ میں بھی جان ڈال دیں، اور لوگوں کے احوال کی تبدیلی میں صوفی اپنے روحانی توجہات سے، اپنی روحانی فیوزات سے، تعلیمات سے، اپنی صحبتوں سے، اپنی کاوشوں سے تبدیلی لائے، اور گرتی ہوئی اسلام کی اقدار کو سنبھالے۔ وہ تصوف کو تجدید کے روپ میں، روحانی تجدید کے روپ میں، تحرک کے روپ میں، فعالیت کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے غلو فی التصوف کے انکاری تھے، درست بات ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور نمبر 2، جب فلسفہ تصوف میں داخل ہوا تو وہ تصوف کے نام پر جو فلسفے زیر بحث آئے ہیں ان کے قائل نہیں تھے۔ اب علامہ کا خط یہ تھا، اس میں لکھا کہ اس بات میں، اس میں ذرا بھی شک نہیں، اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تصوف وجودی سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے، آگے عبارت پوری صحیح ہے، جس نے اجمیوں کی دماغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے۔ اب علامہ نے لکھا تھا اس میں ذرا شک نہیں کہ تصوف وجودی اسلام میں اجنبی پودا ہے، تصوف وجودی لکھا تھا۔ اب کاتب نے اس کو غلط پڑھا، اور غلط پڑھ کے اس نے تصوف وجودی کی جگہ، چونکہ ان کا اپنی تحریر تھی، اس کو تصوف کا وجود ہی بنا دیا، تصوف وجودی کو بنا دیا تصوف وجود ہی، یہ کو ہی بنا دیا،
اب تصوف وجود ہی سے کوئی معنی نہیں بنتا تھا، جملہ ہی نہیں بنتا تھا، تو اس نے غلطی سے جملہ درست کرنے کے لیے سمجھا کہ شاید علامہ اقبال سے کا جو لفظ ہے یہ مس ہو گیا ہوگا لکھنے میں غلطی سے، تو اس نے کا پھر اپنی طرف سے لگا کے جملہ مکمل کر دیا. کیونکہ آگے چل کے پھر وہ خود بیان کرتے ہیں کہ چونکہ تصوف وجودی کا انہوں نے انکار کیا تھا، تو خط میں آگے چل کے خود لکھا ہے کہ میرا تو عقیدہ ہے کہ غلو فی الزہد اور مسئلہ وجود انہوں نے اسی خط میں اگلے پیرے میں، ایک پیرے کے بعد اس خط میں خود وضاحت کر دی کہ غلو فی الزہد اور مسئلہ وجود جس کا اوپر انکار کر کے آئے ہیں کہ تصوف وجودی اجنبی پودا ہے، لکھا ہے کہ یہ زیادہ تر بدھ مذہب کے اثرات کا نتیجہ ہے، یہ باہر سے آئے ہیں. تصور وجود اس کی بحث انہوں نے کی ہے، اس کو اجنبی پودا کہا ہے کہ وہ جو اسلام میں لگا دیا گیا، تصوف کو وہ اسلام کی سرزمین کہہ رہے ہیں، اور تصوف وجودی کو مسئلہ وجود کو سمجھتے ہیں اجنبی پودا ہے جو تصوف کی سرزمین میں گاڑ دیا گیا، لگا دیا گیا، یعنی اسلام کی سرزمین میں لگا دیا. یہ کہہ کر پھر وہ کہتے ہیں کہ خواجہ نقشبند اور مجدد سرہند یعنی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی میرے دل میں بڑی عزت ہے، مگر افسوس کہ یہ سلسلہ بھی آج ہندوستان میں عجمیت کے رنگ میں رنگ گیا. یہی حال سلسلہ قادریہ کا ہے جس میں خود بیعت رکھتا ہوں. اور یہاں حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کیا، چونکہ بیعت تھے سلسلہ قادریہ میں علامہ اقبال، یہ ان کے اپنے خط سے اسٹیبلش ہے، اور دیگر یعنی ذرائع سے تو یہ معلوم ہی تھا مجھے، مگر میں نے خط کوٹ کیا. تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عقیدت مند تھے. یہ ان کی دوسری کتاب ہے ان کے نثری افکار پر مشتمل، اقبال کے نثری افکار کی انجمن ترقی ادب ہند دہلی نے چھاپی ہے. اور اس میں علامہ اقبال نے آگے چل کر ایک مقام پہ لکھا ہے، حضور سیدنا غوث الاعظم کا ذکر دیکھیے کس طرح کرتے ہیں. مثلا سید السادات ابو محمد حضرت غوث الثقلین فتوح الغیب کے مقالہ نمبر 36 میں فرماتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کوئی شخص جو صوفی اور متصوف نہیں ہے اور صوفیاء کے طریقہ اور سلسلہ میں بیعت یا انتصاب نہیں رکھتا اور کاملاً عقیدت مند نہیں اولیاء و صوفیاء کا، وہ ان کو صرف شیخ عبد القادر جیلانی کہے گا، وہ حضرت غوث الثقلین کے لقب سے نہیں لکھ سکتا. یہ بات بڑی بنیادی، یہ ایک معروف اصطلاح ہے جو صوفیاء کے ہاں ہے، اہل تصوف کے ہاں ہے، عقیدت مندوں کے ہاں ہے، اور طریقہ قادریہ کے متوسلین کے ہاں ہے. تو وہ اس کو حضرت غوث الثقلین کا لفظ لکھ کر ان کا نام بیان کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھتے. تو وہ مولوی انشاء اللہ خان کو لکھ رہے ہیں جو وطن اخبار کے ایڈیٹر تھے، ان کو خط لکھا ہے علامہ اقبال نے، اور اس خط کا اقتباس آپ کو دے رہا ہوں. دراصل سفر حجاز کی اور مختلف اور دہلی کے انہوں نے حال بیان کیا ہے. فرماتے ہیں اللہ اللہ، حضرت محبوب الہی کا مزار بھی عجیب جگہ ہے. اس سے قبل وہ بیان کرتے ہیں کہ میں شیخ صاحب موصوف کے مکان پر قیام کیا، دہلی اپنی حاضری بیان کرتے ہیں. بعد ازاں حضرت محبوب الہی کے مزار پر حاضر ہوا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر، اور تمام دن وہیں بسر کیا. علامہ اقبال کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ ان کی زندگی کے آخری ایام تک ان کا شغف قرآن مجید سے اور مثنوی مولانا روم سے رہا، اور مولانا روم کو وہ عمر بھر اپنا مرشد رومی کہتے رہے، مرشد کہتے رہے روحانی، اور ان سے روحانی اکتساب فیض کے تذکرے کرتے رہے اپنے کلام میں. اب 19 مارچ 1935 کو حکیم محمد حسین عرشی کے نام خط لکھتے ہیں، اور عرشی صاحب کو خط لکھتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شوق خود مرشد ہے. میں ایک مدت سے مطالعہ کتب ترک کر چکا ہوں، اگر کبھی کچھ پڑھتا ہوں تو صرف قرآن یا مثنوی رومی پڑھتا ہوں. افسوس ہے کہ ہم اچھے زمانے میں پیدا نہ ہوئے. پھر آگے نصیحت کرتے ہیں عرشی صاحب کو، بہرحال قرآن اور مثنوی کا مطالعہ، مثنوی مولا روم کا مطالعہ جاری رکھیے اور مجھ سے بھی کبھی کبھی ملتے رہیے. پھر ان کا نقطہ نظر ایک بڑا عجیب ہے. اگلا خط ہے جو ڈاکٹر سید ظفر الحسن کے نام انہوں نے لکھا. یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے فلسفی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے. 13 دسمبر 1935 کو، اور اس میں ان کو ریفر کیا مارگریٹ سمتھ کی کتاب
این ارلی مسٹیک آف بغداد اسی زمانے میں چھپی تھی، اسی عرصے میں. یہ حضرت امام حارث بن اسد المحاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر چھپی یہ کتاب مارگریٹ سمتھ نے لکھی. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو ریفر کرتے ہیں کہ ان کی کتاب کا مطالعہ کریں. حضرت امام حارث بن اسد المحاسبی جلیل القدر صوفی جو مریدین کے ساتھ بیٹھتے، ان کے مراقبے ہوتے. امام احمد بن حنبل ان کی ایک روز مجلس دیکھنے کے لیے اسپیشل تشریف لے گئے اور ان پر وجد ہو گیا اور غشی کھا کے بے ہوش پڑے رہے اور روتے رہے ساری رات. صبح تک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ حارث بن اسد محاسبی ہیں جنہوں نے درجنوں کتب تصوف پر لکھی.